اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں نا تو پھر کیا کرتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، جاؤ جا کے دنیا میں اناؤنس کر دو، پہلے بلکہ فرشتوں میں اناؤنس کرو کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا، تم بھی اسے محبت کرو، اور پھر دنیا میں جاؤ، پوری دنیا میں جا کے اناؤنس کر دو کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس بندے سے محبت کرو اور اس کی اطاعت کرو اور اس کی تابع داری کرو۔ پھر ہر چیز اس کی تابع داری کرتی ہے، اطاعت کرتی ہے۔ دیکھیں نا، ایک اللہ کے ولی تھے، تو شیخ سعدی نے یہ حکایت لکھی ہے کہ وہ آ رہے تھے، شیر پہ بیٹھے ہوئے تھے اور ہاتھ میں سانپ کا کوڑا تھا۔ وہ بندہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا یہ کیا میں دیکھ رہا ہوں، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، شیر پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور کوڑا کس چیز کا ہے؟ سانپ کا۔ تو ان کا دیکھو سعدی، تم اللہ کی اطاعت کرو، ہر چیز تمہاری مطیع ہو جائے گی، تم اللہ کی تابع داری کرو، ہر چیز تمہاری تابع داری کرے گی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم جب نکلے ہیں نا دنیا کے اندر، تو ایک علاقے میں گئے، وہاں پہ جنگل تھا، جنگل میں اناؤنسمنٹ کی کہ اے جنگل والو، حضور علیہ السلام کے ماننے والے آپ کے پاس آ گئے ہیں، ہمیں یہ جنگل خالی چاہیے، ہم نے یہاں سٹے کرنا ہے۔ تو جنگلی درندے اور شیر اور چیتے اور سانپ اور نیوڑے اور ہر چیز خالی کر کے جا رہی ہے، سارا جنگل خالی۔ جب مقامی قبائل نے دیکھا نا کہ ان کی بات تو درندے بھی مانتے ہیں، ہم کیوں نہ مانیں، بربر قبائل تھے افریقہ کے، تو وہ مسلمان ہوئے۔ یہ جو طارق بن زیاد تھا نا، جس نے اسپین فتح کیا تھا، بالکل ینگ لڑکا تھا، 18-20 سال عمر تھی۔ آپ اندازہ لگائیں کیا جذبے تھے ان کے، کہ 18-20 سال کی عمر میں بھی ان کے جذبے یہ ہوتے تھے کہ ہم اسلام کا کام کر دیں، دنیا میں اللہ کے پیغام کو پہنچا دیں، اور دنیا میں ہمارے ذریعے سے یعنی اللہ رسول کے احکامات زندہ ہو جائیں۔ یہ ان کے جذبے ہوتے تھے اور یہ ان کی سوچ ہوتی تھی۔ آج ہمارا جو نوجوان ہے اس کی کیا سوچ ہے اور اس کے کیا جذبے ہیں؟ آج وہ کیا چاہتا ہے میرے پاس کیا ہو؟ ایک ان کے جذبے تھے کہ کشتیوں کو آگ لگا دی، کشتیوں کو آگ لگا کے کیا کہتے ہیں، کیوں کہا کہ اب پیچھے کا خیال بھی نہ آئے کہ ہم نے واپس جانا ہے۔ اب جب پتہ ہے کہ یہ جو کشتی ہے موجود ہے تو بندہ نسن کا بھی خیال آ جاتا ہے نا، تو جب پتہ ہے ہم واپسی بھی جانا تاں بھی مرنا ہی ہے، سمندر ڈب کے جی مار جانا ہے، تو اسی اللہ دی راہ جان دئیے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو پیچھے سمندر ہے، آگے فوج ہے، تمہارے لیے دو ہی آپشنز ہیں، ڈوبو گے تو ہمیشہ کے لیے، لیکن یہاں پہ جان دے دو گے اللہ کے لیے ہمیشہ کے لیے۔ وہ کوئی چیز ان کی رکاوٹ نہیں تھی۔ یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، یعنی ایسے ہر چیز ان کی مطیع ہو جاتی تھی۔ پھر ان نوجوانوں کی قربانی، کتنے 100 سال، 700-800 سال مسلمانوں کی حکومت رہی ہے اسپین میں، اور جب مسلمان اپنے لائن سے ہٹایا، اور وہ مسجد کرتبہ جس کے 800 ستون ہیں، کتنی بڑی مسجد ہوگی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ علامہ اقبال وہاں پہ گئے، بے ہوش ہو گئے تھے وہاں پہ، وہاں اس حالت دیکھ کے کہ ایک وقت یہ تھا کہ دنیا کی جو ہے نا وہ مرکز تھا، وہ اسلام کا مرکز تھا کرتبہ، اور آج وہاں پہ ایک طرف شراب خانہ ہے، بار ہے، اور ایک طرف گرجا ہے۔ مسلمانوں کو وہاں نفل پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ 10 یورو کا ٹکٹ لیں گے پھر آپ وہاں پہ جا کے ان ہو سکے گے۔ وجہ کیا تھی کہ مسلمان اپنا اللہ سے تعلق توڑ چکا تھا، ان لوگوں کا اللہ سے